ویلکم بیک ناظرین. اس وقت آپ ساتھ ہیں پراپرٹی اینڈ بزنس آن لائن کے اس پروگرام میں، اور ہماری گفتگو چل رہی تھی ہمارے مہمانوں سے. تو اب میں سوال کرنا چاہوں گا ہمارے شاہد خمیسہ صاحب سے کہ شاہد خمیسہ صاحب، میں آپ سے ہی پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ ماشاءاللہ ایکسپرٹس ہیں. تو اس وقت کوئی شخص اگر کوئی پراپرٹی خریدتا ہے، کوئی مکان خریدتا ہے، کوئی پلاٹ خریدتا ہے، تو اس وقت کاغذات کے لحاظ سے فی الحال میں آپ سے بات کرنا چاہوں کے ڈی اے کی، کیونکہ کراچی میں بڑی تعداد میں جو آبادی ہے وہ تو کے ڈی اے سے ہی متعلق ہے. تو کے ڈی اے کے ڈاکومنٹس فائل دیکھنے کے لیے کون سے کاغذات اہم ہیں؟ دیکھیے انتخاب بھائی، اس میں مختلف ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں. ویسے تو ایک عام آدمی کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ کسی کو ڈاکیومنٹ چیک کرائے، مگر اگر وہ خود بھی چیک کرنا چاہے، پڑھا لکھا شخص ہے، تو وہ اس کو بہت آسانی سے چیک کر سکتا ہے. اس میں سب سے پہلے الاٹمنٹ آرڈر، کیونکہ کوئی بھی پراپرٹی، کوئی بھی پلاٹ الاٹ ہوتا ہے، جو کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ڈی اے جس کو ہم کہتے ہیں، وہ الاٹ کرتی ہے. الاٹمنٹ آرڈر ضروری دیکھنا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر پوزیشن آرڈر ہوتا ہے کہ جی اس پارٹی نے قبضہ لیا اس پلاٹ کا. پھر ایکنالجمنٹ آف پوزیشن کہ جی آپ نے ایکنالج کیا کہ ہاں قبضہ مجھے مل گیا. اس کے بعد سائٹ پلان آتا ہے اس پراپرٹی کا. اس کے بعد پھر لیز ہوتی ہے جو کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے تقریباً دے دی ہیں یا ابھی بھی لوگ اچھا، خطۂ کلامی یہ تو ناظرین ہم نے بات کی کے ڈی اے کے لحاظ سے، کہ اور میرے خیال میں میری معلومات کے لحاظ سے جو جنرل سوسائٹیز ہوتی ہیں، عام پرائیویٹ سوسائٹی جو بن رہی ہیں، اس میں بھی یہ 4 ڈاکومنٹ سب سے زیادہ اہم ہوتے ہیں. جی. لیز کا پروسیس تو بعد میں ہوتا ہے، جب وہ بلڈر جو سب لیز دے رہا ہوتا ہے وہ بعد کی بات ہوتی ہے، لیکن یہ شروع کے ڈاکومنٹس عام سوسائٹیز میں بھی ہوتے ہیں. یہ تقریباً تمام سوسائٹیز جو ہے اس کو فالو کرتی ہیں. اور اس میں پھر جب لیز ہو جاتی ہے پراپرٹی، تو لیز ہونے کے بعد اگر وہ پراپرٹی پھر سیل ہوئی ہے تو وہ سیل ڈیڈ بنے گی، جس کو ہم کنوینس ڈیڈ کہتے ہیں. یہاں پہ قطع کلامی ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بلڈر فائل کیا ہوتی ہے، لیز فائل کیا ہوتی ہے. تو یہ ایک فرق آپ ذہن میں رکھیں کہ جو بلڈرز اپنے پاس سے جو فائل بنا کے دے رہا ہوتا ہے لیز سے پہلے سب لیز سے پہلے تو وہ بلڈر فائل ہی کراتی ہے. لیکن جب وہ سب لیز کی طرف جاتا ہے پروسیس، تو پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ بلڈر فائل نہیں رہتی، پھر لیز کی، جس کے بارے میں شاہد بھائی بات کر رہے ہیں. بلڈر ایکچول سب لیز دیتے ہیں، کیونکہ بلڈر ایک پلاٹ کا مالک ہوتا ہے. اس نے 1000 گز کا، 600 گز کا، 1500 گز کا ایک پلاٹ لیا اور اس پہ وہ سب لیز کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی آپ جتنے پلاٹ کے مالک ہیں، 120 گز سے لے کے 2000 گز تک آپ کسی بھی پلاٹ کے سائز کے مالک ہیں، تو وہ آپ کو پورے پلاٹ کی لیز دیتا ہے، جس کو ہم لیز کہتے ہیں کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے. اس کے بعد پھر اگر کوئی بھی اس کو سیل جیسے کرتا ہے، مثال کے طور پہ ایک اگر پلاٹ کوئی لیتا ہے کمرشل 1000 گز کا، تو پہلے تو لیز اس کے نام ملے گی جی، اس کو. لیز ہوگی. اب جو جتنے بھی اپارٹمنٹ بنیں گے اس کو سب لیز دیتا جائے گا. اس کے بعد جو اگر وہ بلڈر ہے تو وہ لوگوں کو سب لیز دے گا. اگر وہ بلڈر نہیں ہے اور وہ مکان آگے دوبارہ سیل ہو رہا ہے تو وہ سیل ڈیڈ بنے گی. اچھا، سیل ڈیڈ یا کنوینس ڈیڈ اس کو ہم کہتے ہیں، جس کو رجسٹری بھی لوگ کہتے ہیں عموماً. اس کا مخفف سب کا ایک ہی ہے. وہ سب رجسٹرار آفس میں ہوتی ہے، تو پھر آپ مالک بن جاتے ہیں. اس کے بعد آپ کو کے ڈی اے سے موٹیشن کرانی ہوتی ہے تاکہ آپ کا جو ریکارڈ ہے وہ کے ڈی اے میں بھی اس میں ریکارڈ پر آپ کا آ جائے ٹائٹل کہ آپ اس پراپرٹی کے اب مالک ہو گئے. جب تک آپ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ڈی اے سے آپ موٹیشن نہیں کراتے، وہاں آپ کا ریکارڈ مینٹین نہیں ہوتا. آفٹر سیل ڈیڈ آپ کو یہ کرانا بہت ضروری ہے. اچھا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی تعداد کو یہ نہیں پتا، بہت سے لوگ سیل ڈیڈ کرانے کے بعد اب خاموش ہو جاتے ہیں. آج 5-10 کروڑ کی پراپرٹیز ہیں اور لوگوں نے موٹیشن نہیں کرائی ہے، تو اس کی بھی ذرا اہمیت بتاتے ہیں. دیکھیے، موٹیشن کی ایک بڑی اہمیت ہے. اب یہ ایک عام تاثر ہے کہ لوگ نہیں کراتے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لوگ 3 بار 4 بار سیل ڈیڈیں ہو جاتی ہیں، مگر اس کے بعد آپ کا ریکارڈ کے ڈی اے میں مینٹین نہیں ہوا ہوتا. وہی آدمی مالک ہوتا ہے جو پہلے سے مالک چلا آ رہا ہوتا ہے. آپ کی ملکیت شو نہیں ہوتی. اب کبھی اگر آپ اس پراپرٹی کو موٹیشن کرائیں گے تو آپ اس پراپرٹی کا جب ہی نقشہ پاس کرا سکتے ہیں کہ آپ کے نام وہ پراپرٹی موٹیشن ہوئی ہوئی ہو. ان کیس اگر آپ کو پراپرٹی کو مورگیج کرنا ہے کسی بھی ادارے سے یا ہاؤس بلڈنگ سے یا کسی بھی بینک سے، تو وہ لازمی کہتے ہیں کہ آپ موٹیشن کرائیے. اور پرمیشن ٹو مورگیج جو ہے وہ بھی کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایشو کرتی ہے، تو آپ کی پراپرٹی وہ ایتھینٹک کہلاتی ہے.
موٹیشن اس کا ٹائٹل ہے اور ٹائٹل ہونا بہت ضروری ہے. ایک عام آدمی اس چیز کو نہیں سمجھتا مگر موٹیشن کی بہت بڑی اہمیت ہے. اچھا ایک سوال اور آپ سے لیتا ہوں پھر ہم آئیں گے کامران شاہ صاحب کے پاس کہ اس وقت جو ہے سیل ڈیٹ اور جو لیز کرواتے ہیں پروسیس میں ان میں دونوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے سیل ڈیڈ ہوتی ہے لیز کے بعد. سب سے پہلے اگر آپ کو کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی یا کوئی بلڈر دے گا تو لیز دے گا کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی, اور بلڈر دے گا تو سب لیز دے گا. اچھا سیل ڈیڈ ہونے کے بعد سب لیز ہونے کے بعد آپ اگر دوبارہ وہ پراپرٹی بیچیں گے تو وہ سیل ڈیڈ ہوگی. ایسے ہی کے ڈی اے نے لیز دی ہے کوئی پراپرٹی تو وہ فردر پھر سیل ڈیڈ ہوگی. جتنی بار بھی وہ بکے گی اس کو سیل ڈیڈ کرانی ہوگی. جی کامران شاہ صاحب کی طرف ہم آئیں گے. آپ کیونکہ مارکیٹنگ مینیجر ہیں تو ہم نے تو مارکیٹ میں یہ سنا ہے کہ مارکیٹنگ جو ہے آئیڈینٹیفائی دی مارکیٹ اور فلفل دا مارکیٹ, دس از دا سیلس. کیونکہ نوجوان نسل کاروبار کر رہی ہوتی ہے لیکن وہ کچھ غلطیاں کر رہی ہوتی ہے. مطلب ایک چھوٹی سی میں بات بتاؤں کہ لوگوں کو لوکیشن کا اندازہ نہیں ہے. ایک دکان بھی اگر کھولنے جا رہا ہو نا تو لوکیشن میں غلطی کر جاتے ہیں. تو لوکیشن کی کیا اہمیت؟ پراپرٹی میں تو بڑی اہمیت ہے, اور اسی طرح جو ہے مارکیٹنگ کے حوالے سے لوگ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. انتخاب بھائی, لوکیشن کی اہمیت جو ہے وہ پراپرٹی کے حوالے سے تو سب سے بڑی اہمیت ہی لوکیشن کی ہے. تو وہ کسی صاحب نے کہا تھا اور بڑا اچھا کہا تھا کہ جی پراپرٹی دیکھنے کے لیے جو ہے وہ کیا 3 چیزیں سب سے ضروری ہیں. تو وہ انہوں نے جواب دیا تھا کہ جی لوکیشن اور صرف لوکیشن. تو جب تک آپ کے پاس جو ہے وہ ایک اچھی لوکیشن نہیں ہوگی, آپ اپنی پراپرٹی کو, آپ اپنی چیز کو, آپ اپنے بزنس کو اچھی طرح سے جو ہے وہ نہ پروموٹ کر پائیں گے, نہ اس کو جو ہے وہ مطلب سکسیس کی طرف لے کر جا سکیں گے اس کو. ہاں ہر جگہ ہر چیز میں لے لیں تو لوکیشن تو پراپرٹی میں بہت ہی اہم ہوتی ہے. بہت ہی زیادہ ہے. اگر دکان بھی ایک کھولتا ہے کسی دبی جگہ کھول لے تو وہ اس کو اس کا رزلٹ نہیں ملتا. اس کے مقابلے میں تھوڑا مہنگی جگہ لے لے یا زیادہ کرائے پہ لے لے, لیکن آئی کیچنگ جگہ ہونا تو ظاہر ہے. دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں آج کی. آپ نے جیسے نوجوان نسل کی بات کی, تھوڑی سی کمی جو ہے وہ ایک پیشن کی بھی ہے. مطلب آپ کوئی بزنس کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اس بزنس کو کم از کم پہلے تو پورا اسٹڈی کریں کہ جی آیا ہم اس قابل بھی ہیں کہ ہم اس کام کے اندر جو ہے وہ اس کو ہم فلفل لے کر چل سکتے ہیں. ہم ایک ریئل اسٹیٹ کی بات کر لیتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ کہ اسٹیٹ ایجنسی کھولی, ایک اچھی جگہ کے اوپر ایک اچھے طریقے سے جو ہے وہ مارکیٹ میں کام کرنا شروع کیا, مختلف لوگوں کے پاس گئے, ان کی چیزیں انگیج کی, اپنی طرف کی, کام اسٹارٹ کیا, لیکن پیشنیٹ ہو کر کام نہیں کر پایا. مہینے میں 2 مہینے میں 4 مہینے میں ہمت ہاری اور بند کر چلے گئے. مطلب کسی بھی کام کو اگر آپ پیشنیٹ ہو کر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے وہ کہیں نہ رات ابیر ہونے کا لوگوں کا آج کل یہ دیکھیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہماری نوجوان نسل کا کہ وہ یہ چاہتی ہیں کہ جی میں آج کروڑ پتی ہو جاؤں اور کل میں ورلڈ ٹور پر نکل جاؤں. تو بس کوشش یہی ہونی چاہیے کہ کام کو جو ہے وہ آپ لگن سے کریں. سکسیس جو ہے وہ اللہ پاک ضرور دے گا کبھی نہ کبھی آپ کو. تھوڑا سا ٹائم لگے گا. 2 چیزیں بتائیں سکسیس کے, ایک کسی نوجوان کے لیے کوئی 2 چیزیں بتائیں کہ جو کہ سکسیس حاصل کر سکے کسی بزنس میں. سر کسی بھی بزنس کے اوپر گرپ, سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم جو کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں, ہم دیکھیں میں پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہوں تو مجھے کم از کم اگر کوئی پروڈکٹ بیچنی ہے تو میرے پاس اس پروجیکٹ کی جو ہے وہ پازیٹیوٹی نیگیٹیوٹی ہر چیز کے بارے میں جو ہے وہ مطلب ایسی گرپ ہو کہ کوئی بھی سوال ہو تو اس کو میں جو ہے کم از کم کاؤنٹر کر سکوں اپنے کلائنٹ کے آگے. بلکہ میں شاہد بھائی سے بھی انشاءاللہ بعد میں سوال کروں گا یہی کہ نوجوانوں کے لیے ٹپس بتائیں نا. اور پھر میں دوبارہ آپ سے بات کروں گا. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ نہ سمجھیں کہ میری 9 to 5 کی جاب ہے. یہ کام کو اگر آپ اپنا کام سمجھ کر لگن سے کریں گے نا کہ نہیں یار بس یہ میں نے جو ہے وہ دیکھیں ایک آسان مثال ہے انتخاب بھائی. ایک آدمی ہے اس کے سامنے 3 راستے کھلے ہوئے ہیں اور وہ تینوں پر باری باری چلنا شروع کرے گا, وہ کبھی بھی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا. اس کو ایک ٹریک تو پکڑنا ہے نا.